حصے کا کام کرتے ہیں، اونٹ کو رسی سے باندھو، پھر اس کے اوپر توکل کرو۔ ہمارا یہی کام ہے۔ فیصلے تو وہاں ہوتے ہیں جو انصاف اور عدل کے مطابق ہوتے ہیں، اور جتنی بشارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں وہ ساری کی ساری انہی اعمال کے نتیجے میں، اسی جد و جہد کے نتیجے میں وہ ساری بشارتیں پوری ہو کر رہتی ہیں۔ مسئلے کا یہ پہلو بہت اہم، بہت نمایاں ہے کہ 15-20 لاکھ لوگ نقل مکانی کر کے اپنے گھر چھوڑ چکے ہیں، گھر بار سے آزاد ہو چکے ہیں، تن کے کپڑوں کے ساتھ جا بجا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ان علاقوں کے اندر آ چکے ہیں۔ ان کی رکھوالی اور دیکھ بھال کوئی بہت آسان کام نہیں۔ بڑی تعداد اگر لوگوں نے اپنے گھروں میں اور حجروں میں سمو لی ہے، تب بھی بہت بڑی تعداد شدید گرمی کے اس عالم میں ان کی ضروریات کو پورا کرنا، کم سے کم حالات کے اندر بھی ان کو مطمئن رکھنے کی کوشش کرنا، لیکن یہ ہمارا فرض ہے۔ یہ کسی پر احسان نہیں کریں گے ہمیں لوگوں کے پاس جا کر ان سے چندہ بھی لینا ہے، اور امانت اور دیانت اور محنت اور مشقت کے ساتھ اس کے مطابق لوگوں کو ضروریات زندگی بھی فراہم کرنا۔ اور یہ کام میں نے عرض کیا کہ احسان نہیں ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ فرض کی پکار پر لبیک کہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری سے ہرگز پہلو تہی نہیں کرنا ہے۔ اس لیے اپنا جماعت اسلامی پہلے دن سے یہ کام کرتی رہی۔ قیام پاکستان کے وقت مہاجرین کے جو قافلے ہندوستان سے لٹے پٹے پاکستان کے اندر داخل ہوتے تھے، اس وقت مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے اپیل کی تھی۔ اس وقت وہ خود میدان کے اندر نکلے تھے اور اپنے تمام رفقا کو کہا تھا، حالانکہ ان کے رفقا کی بھی ایک بڑی تعداد تھی جو مہاجر بن کر آئی تھی، لیکن ان سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ تم ان لوگوں کی مدد کرو کہ جو لٹے پٹے قافلوں کی شکل میں اپنی میتوں کے ساتھ یا اپنی میتوں کو پیچھے چھوڑ کر یہاں تک پہنچے ہیں، ان کی مدد کرنا تمہارا فرض۔ وہ دن ہے اور آج کا دن، دکھی لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرنا، ان کے زخموں کا پھایا بننا، آدمی گڑ نہ دے سکے گڑ جیسی میٹھی بات کرنا، تمام حوالوں سے انسانوں کو اٹھانے اور بڑھانے اور ان کی طبیعتوں اور مزاج کو صحیح رخ پر ڈھالنے کی کوشش کرنا۔ پچھلے پاکستان کے اندر گزرنے والے 60 سالوں میں جہاں جہاں انسانیت کو دکھ پہنچا ہے، جماعت اسلامی کے کارکن وہاں پر پہنچے۔ آپ دلوں پہ دستک دیتے ہیں، آپ دلوں کی ویران دنیا کو آباد کرتے ہیں، آپ منکرات کے جھاڑ جھنکار کو صاف کرتے ہیں، آپ چاروں طرف معروف کی چمن بندی کرتے ہیں، اور یہ سب دعوت اللہ کا عنوان، اسی کے اندر اسی حوالے سے آپ لوگوں کے دلوں کو نرم کرتے ہیں، اور رب سے رجوع کرنے کے جو مواقع حاصل ہیں ان مواقعوں پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ یہ سارا کام جو ہو رہا ہے یہ امریکہ اور بڑی طاقتوں کی خوشنودی کے لیے ہو رہا ہے۔ آپ کی ساری حکمران قیادت، چاہے وہ صوبے کی سطح پر ہو یا مرکز کی سطح پر ہو، سارے حکمرانوں کی قیادت بک گئی ہے، دب گئی ہے، غلامی کی اسیر ہو گئی ہے، اور پوری قوم کو پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور زبانوں پر پہرے بٹھانے کی تگ و دو کے اندر مصروف ہو گئی۔ سوات میں تو پہلے بھی آپریشن ہو رہا تھا، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ دیکھیے، امن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی سب کو ضرورت ہے۔ امن سے بے پرواہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ امن سب کی انفرادی اور اجتماعی ضرورت ہے۔ جن معاشروں میں امن نہیں ہوتا، بدامنی کا شکار ہوتے ہیں، وہ بالآخر دشمن کی آماجگاہ بن جاتے ہیں۔ امن تو اگر کوئی ایسی اکائی ہو کہ بازار میں فروخت ہوتی ہو، اسٹور کے اوپر مل جاتی ہے، تو جس قیمت پر امن ملے اس کو خرید لینا چاہیے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ صوفی محمد نے یہ امن طالبان سے لے کر صوبہ سرحد کی حکومت کو دیا۔ انہوں نے ثالث کا کردار ادا کیا، ایک طرف طالبان تھے اور دوسری طرف نیب کی حکومت تھی، اور یہ امن سستے داموں نیب کی حکومت کو میسر آ گیا۔ اس کی جو قیمت بظاہر وصول کی گئی نظام عدل کے حوالے سے وہ بھی سب کو معلوم، اور سب نے دیکھا کہ جو لوگ ہجرت کر چکے تھے وہ واپس لوٹے۔ 8-10 ہفتے امن سوات کی قسمت میں لکھا تھا، وہ اس کو ملا ہے، لیکن جس لمحے یہ معاہدہ ہوا تھا اسی لمحے امریکہ کی طرف سے یہ بیان آیا، طالبان کے ساتھ افغانستان میں تو مذاکرات کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں،
لیکن پاکستان میں ان کے ساتھ کوئی معاہدہ اور کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتا، اور ہمارے حکمران ڈکٹیشن لیتے ہیں، حکم کی تابعداری کرتے ہیں، جو کہا جائے اس کو مانتے اور سنتے اور سمینا اطانا کی تصویر بنتے ہیں۔ اسی وقت ماتھا ٹھنکا تھا اور دیوار پر لکھی یہ تحریر پڑھی جا رہی تھی کہ یہ امن معاہدہ نہیں چل سکے، بیان بازی بھی اس کے حوالے سے شروع ہو گئی۔ لیکن ہمارے آرمی چیف نے اس امن معاہدے کے 3 دن بعد یہ بیان دیا تھا کہ ہم اس ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے عوام کے تعاون سے۔ عوام کے تعاون سے ہم دہشت گردی سے پاک معاشرہ قائم کریں گے، اور جو کچھ بھی ہمیں کرنا پڑے حکومت کے رٹ کو قائم کرنے کے لیے وہ سب کچھ کریں گے۔ سب سے بڑا ملٹری آپریشن مشرقی پاکستان میں ہوا اور ہماری تاریخ ہی بدل گئی۔ 90,000 لوگوں نے ہتھیار ڈالے۔ لہذا اس حوالے سے بلوچستان میں جو فوجی آپریشن ہو چکا ہے اور اس وقت بھی ہو رہا ہے، کراچی میں جو فوجی آپریشن ہوا ہے، سب کے نتائج فوج کو معلوم ہے۔ اپنے لوگوں کے خلاف بندوق اٹھانا، اپنے ہی لوگوں کے سینے پر پستول رکھنا، اس کے نتیجے سے کوئی بھی ناواقف اور بے خبر نہیں، لیکن فوج نے اس کارروائی کو پھر شروع کر دیا۔ اسی لیے ہم مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مسائل کا حل جہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ نے ایک متفقہ قرارداد منظور کی تھی، پارلیمنٹ، جس کا پہلا نقطہ ہی یہ تھا کہ سیز فائر کی جائے، فوج کو واپس بلایا جائے، مذاکرات کی میز بچھائی جائے، اور جرگوں کے ذریعے، ڈائیلاگ کے ذریعے حالات کو ٹھیک کیا جائے۔ حکومت نے آج تک اس قرارداد پر عمل نہیں کیا۔ پھر پارلیمنٹ کی کمیٹی بنی اور متفقہ طور پر اس نے جو سفارشات دیں، اس میں یہ بات بھی کہی کہ جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں لوگوں میں اشتعال پیدا ہو رہا، اس کے نتیجے میں لوگوں میں رد عمل کی کیفیت پیدا ہو رہی، اور انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ جو امریکہ کی جنگ ہے، دہشت گردی کے خلاف جو جنگ امریکہ کی ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے ملک میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے، اس کو فروغ ملا۔ لیکن حکومت نے ان سفارشات پر بھی کوئی توجہ اب تک نہیں دی۔ پھر پوچھتے ہیں ہم سے کہ مسئلے کا حل کیا ہے؟ اپنی ہی سفارشات اور اپنی ہی کمیٹیاں اور اپنی پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد پر اگر عمل نہیں کرو گے، اگر پاکستان معذرت کر لے امریکہ سے کہ یہ جو وار آف ٹیرر ہے، دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے، یہ ہماری نہیں ہے، بہت ہو چکا، پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہہ چکا، جو کرنا تھا ہم کر چکے، اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے ایئر چیف نے جو بیان دیا تھا کہ ہم ڈرون حملوں کا جواب دے سکتے ہیں، اس موقف کی طرف اگر واپس آیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ امریکی فوجیں اور نیٹو، اور مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کچھ دن گزریں گے کہ یہ اعلان ہوگا کہ پاکستان کی فوج دہشت گردوں کا